سلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ قرآن مجید میں اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں کہ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے۔ نماز سے مراد عید الاضحیٰ کی نماز ہے، اور قربانی کے لیے قرآن کریم میں 3 لفظ آئے۔ نمبر 1 نسک، نمبر 2 نحر، نمبر 3 قربانی۔ یہ قربانی قرب سے ہے، اور قرب کا مطلب ہے کہ اس عظیم عبادت کو کر کر، اللہ کے راستے میں جانور ذبح کر کر اور عید الاضحیٰ کی نماز ادا کر کر انسان اللہ رب العزت کے اتنا نزدیک ہو جاتا ہے، اتنا قریب ہو جاتا ہے کہ درمیان میں کوئی چیز حائل نہیں ہوتی۔ تو قربانی کرنے سے انسان کو اللہ رب العزت کی قربت مل جاتی ہے، اللہ رب العزت کیا قرب مل جاتا ہے۔ تو عید الاضحیٰ کے دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے کہ اللہ کے نزدیک اس دن اللہ کے راستے میں جانور قربان کر دینے سے زیادہ کوئی محبوب عمل نہیں ہے، کوئی پسندیدہ عمل نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو اٹھایا اور فرمایا کہ اے فاطمہ اٹھ اور اپنے قربانی کے جانور کے قریب جا کر کھڑی ہو جا، کہ اس جانور کا ذبح ہو جانے کے بعد خون زمین پر نہیں گرتا کہ اللہ جل جلالہ اس کو قبول فرما لیتے ہیں اور اس قربانی کرنے والے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ قربانی کے جانور کل قیامت کے دن اللہ کے دربار میں اپنے سینگ، اپنے کھر اور اپنے وجود کے ساتھ اللہ رب العزت کے دربار میں پیش کیا جائے گا، اور اس کے اعمال میں، قربانی کرنے والے کے اعمال میں اس کا وزن کیا جائے گا، اور وزن بھی اتنا نہیں جتنا کہ وہ جانور ہے، بلکہ وزن 70 گنا بڑھا کر کیا جائے گا، 70 گنا بڑھا کر اس قربانی کے جانور کا اعمال میں وزن کیا جائے گا۔ تو اس سے اندازہ کیجئے کہ قربانی کے دن جانور قربان کر دینے سے بڑھ کر کوئی اور عمل جو اللہ کو محبوب نہیں، اس سے قربانی کرنے والے کو کتنا فائدہ ہو رہا ہے۔ دنیا میں یہ فائدہ ہوا کہ اس کا گوشت اسے کھانے کو مل گیا، اور آخرت میں یہ فائدہ ہوا کہ اس کے اعمال نیکی میں اضافہ ہو گیا، اس کی نیکیاں آخرت کے لیے ذخیرہ ہو گئی۔ تو جانور کو قربان کر دینے کے بعد اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں، اس کے گوشت کے 3 حصے کیے جائیں۔ اگر کوئی اہل و عیال والا ہے، جس کا خاندان بڑا ہے، جس کے اولاد زیادہ ہے، جس کے عیال زیادہ ہیں، اور وہ اگر اپنے لیے پورا جانور خود اپنے لیے رکھنا چاہے، گوشت تقسیم نہ کرے تو وہ اپنے لیے بھی رکھ سکتا ہے، اور اگر وہ تقسیم کرنا چاہے تو سارا تقسیم بھی کر سکتا ہے، اور اگر وہ سارا تقسیم نہیں کرنا چاہتا، کچھ اپنے لیے رکھنا چاہتا ہے، کچھ رشتہ داروں کے لیے دینا چاہتا ہے، کچھ فقیروں کو دینا چاہتا ہے، تو پھر وہ ایسا کرے
کہ اس گوشت کے 3 حصے کر لے، برابر برابر 3 حصے کر لے، ایک اپنے لیے، ایک اعزاء و اقربا کے لیے، اور ایک رشتہ داروں کے لیے۔ یہ 3 حصے کر لے اور پھر اس کے مطابق اس کی تقسیم کرے۔ اور قربانی کے جانور کا گوشت اگر چند دنوں کے لیے ذخیرہ کر رکھا جائے تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں ہے، رکھا جا سکتا ہے۔ تو جانور قربانی کا جو کرنے جا رہا ہے کوشش یہ کرے کہ ہر گھر کے اندر گوشت پہنچ جائے۔ اور یہ قربانی کے جانور کا گوشت امیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے، غریبوں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ کوئی گناہ کا کام نہیں امیروں کو دینا، غنی کو دینا، تو غنی کو بھی دیا جا سکتا ہے اور فقیر کو بھی دیا جا سکتا ہے، اپنوں کو بھی دیا جا سکتا ہے، غیروں کو بھی دیا جا سکتا ہے۔ اہل و عیال بھی کھا سکتے ہیں، رشتہ دار بھی کھا سکتے ہیں، پڑوسی بھی، عام مسلمان بھی، سب اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ تو قربانی کے جانور پر جو پٹا ہوتا ہے یا اس کے خوبصورتی کے لیے کچھ ہار، کچھ جو ہے اس کے پاؤں میں جو ہے وہ، یا اس کے پاؤں میں کوئی چیزیں اس کی خوبصورتی کے لیے پہنا دی جاتی ہے، وہ قربانی جانور ہو جانے کے بعد ان سب چیزوں کو صدقہ کر دیا جائے، یا ان کو بیچ کر ان کی قیمت جو ہے فقیروں کو دے دی جائے، مسکینوں کو دے دی جائے، وہ اپنے استعمال میں جائز نہیں۔ قربانی کے جانور کے کھال بھی اپنے استعمال میں رکھنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورت مندوں کا حق ہے، یہ ان کو دی جائے۔ اور سب سے زیادہ ضرورت مند مدارس کے طلباء ہوتے ہیں کہ وہ علم نبوت کے حصول کے لیے دور دراز سے اپنے گھروں سے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور ان پر ایک ادارہ پوری طرح خرچ کرتا ہے، صبح سے لے کر شام تک 24 گھنٹے کھانا کھاتے بھی ہیں، ان پہ بجلی بھی استعمال ہوتی ہے، گیس بھی استعمال ہوتی ہے، کھانے پینے کے لیے اشیاء ضرورت بھی استعمال ہوتی ہے، تو اس لیے ان کا خاص خیال رکھا جائے۔ اچھا، دوسری چیز، قربانی کا جانور کوئی کسی نے خریدا اور چھوٹا خریدا تو ایک ہی شخص کی طرف سے ہوگا، بڑا جانور خریدا تو بڑا جانور میں 7 افراد شریک ہو سکتے ہیں، اور اگر بڑے جانور کو ایک ہی شخص اپنی ہی طرف سے کرنا چاہے تو وہ بھی کر سکتا ہے، اور اگر اپنی طرف سے نہیں اپنی طرف سے بھی کرنا چاہتا ہے، کچھ لوگوں کو بھی شامل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ اور پھر جیسا کہ میں نے بتلایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال 2 جانور اللہ کے راستے میں ذبح کیا کرتے تھے، ایک اپنی طرف سے قربان دیا کرتے تھے عید کے موقع پر، اور ایک غریبوں کی طرف سے، اپنی امت کے غریبوں کی طرف سے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس امت کا اتنا خیال رکھا کہ قربانی کا جانور قربان کرتے وقت بھی اس کو نہ بھولے، اور ہمیں میں سے جس کو وسعت مل جائے، اللہ نے مال دیا، وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے بھول جاتا ہے؟ اسے چاہیے، اللہ نے اسے وسعت دی تو جب وہ قربانی کا جانور خریدے ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی خرید لے، یا جب وہ حصہ اپنا کسی اجتماعی قربانی میں ڈالے تو ایک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایصال ثواب کے نیت سے اس میں حصہ رکھ لے، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہم پر بہت زیادہ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو کبھی بھی اس امت کو نہیں بھولے، اور ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول جائیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو ایک مسلمان کی غیرت اس بات کو گوارا نہیں کرتے، لہٰذا ہم میں سے ایسے لوگ جن کو اللہ نے وسعت دی ہے، فراوانی دی ہے، اور وہ ایسا کر سکتا ہے، تو پھر اسے چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی ایک قربانی ضرور کرے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا ثواب پہنچانے کی نیت سے۔ اچھا، یہ جو بڑا جانور ہے جس میں 7 حصے ہوتے ہیں، 7 حصے شامل کیے جا سکتے ہیں، اگر کوئی شخص ان کے اندر مختلف نیت رکھتا ہے، مثلا کچھ تو حصے رکھتا ہے قربانی کے اور کچھ حصے رکھتا ہے عقیقے کے، عقیقہ کرنا چاہتا اپنی اولاد کی طرف سے، اور کچھ حصہ رکھتا ہے اپنے نفلی قربانی کے، ایصال ثواب اپنے مرحومین کی طرف سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم طرف سے کوئی حصہ رکھنا چاہتا ہے،
یا اپنے والد مرحوم کی طرف سے، بھائی مرحوم کی طرف سے کوئی رکھنا چاہتا ہے تو پھر وہ ایسا کر سکتا ہے، یعنی عقیقہ کا حصہ بھی اس میں شامل کر سکتا ہے، قربانی کا حصہ بھی اس میں شامل کر سکتا ہے، مرحومین کی طرف سے بھی اس میں حصہ شامل کر سکتا ہے۔ تو یہ تینوں طرح کی نیتیں اس بڑے جانور میں جائز ہیں، اس بڑے جانور میں تینوں طرح کی نیتیں یہ جائز ہیں۔ تو جانور جو خریدا جائے کوشش کی جائے اتنے دن پہلے خرید لیا جائے کہ آپ کو اس کی کچھ خدمت کرنے کا موقع مل جائے، اس کو چارہ ڈالنے کا، اس کو پانی پلانے کا، اس کو گھمانے پھرانے کا تھوڑا سا آپ کو موقع مل جائے، اس کی خدمت کرنے کا، تو اتنے وقت پہلے جانور کو خرید لیا جائے۔ اور جانور جس کو خریدا گیا جس وقت اس کو قربان گاہ کی طرف لے جایا جائے قربانی کے دن، تو پھر اس پر بلکہ قربانی کے دن سے پہلے سے لے کر قربانی کر دینے کے بعد تک، یعنی ذبح کر دینے کے بعد تک اس جانور کو اذیت نہ دی جائے۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے مادہ ہے اور وہ دودھ دیتی ہے، مادہ ہے وہ دودھ دیتی ہے، تو اس کا دودھ استعمال کرنا یہ جائز نہیں ہے، بلکہ ٹھنڈے پانی سے اس کے تھنوں کو ٹھنڈے پانی سے دھو دیا جائے کہ دودھ خشک ہو جائے، اس کا دودھ استعمال کرنا جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر جانور کو تکلیف ہے اور دودھ خشک نہیں ہو رہا تو پھر اس کا دودھ نکال لیا جائے، وہ کسی غریب کو دے دیا جائے، کسی ضرورت مند کو دے دیا جائے۔ باقی جانور کو مار پیٹ کرنا، اس کو بھوکا پیاسا رکھنا یہ مناسب نہیں ہے۔ یہ اللہ کے دربار میں پیش کیا جانے والا مہمان ہے، اور عن قریب یہ اللہ کے یہاں پہ جو ہے قربان کر دیا جائے گا، ذبح کر دیا جائے گا، لہٰذا اس سے خوب پیار کیا جائے، اس سے محبت کی جائے، اس سے اذیت نہ دی جائے، اور پھر جب قربانی کا دن ہو اور ذبح کے لیے لے کر جایا جائے، اسے خوب پانی پلا لیا جائے، وہ بھوکا نہ ہو، وہ پیاسا نہ ہو، اسے خوب چارہ ڈالا جائے، خوب چارہ ڈال کر اور پانی سے اس کی پیاس بجھا کر پھر اسے بڑی محبت کے ساتھ لے کر جایا جائے، مار پیٹ کر قربان گاہ کی جگہ قربان گاہ پر نہ لایا جائے، یعنی ذبیحہ کی جگہ پر نہ لایا جائے، مار پیٹ کر اور بڑے تسلی کے ساتھ اسے اچھی طرح سے باندھ دیا جائے، قبلے کی سمت اس کا رخ کر دیا جائے، اور جس وقت آپ اس کا رخ کر رہے ہو قبلے کی سمت، اس وقت اس دعا کو پڑھیں، انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمین لا شریک له وبذلک امرت وانا اول المسلمین۔ یہ مکمل دعا پڑھ لے، اور جب چھری چلانے لگے، چھری اس کی گردن پر چلانے لگے، اس وقت یہ دعا پڑھے 3 مرتبہ، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، بسم اللہ اللہ اکبر، اور پھر اس کی رگوں کو اچھی طرح سے کاٹ دیا جائے۔ اس کی جو ہڈی کے درمیان موٹی رگ ہوتی ہے حلق کے درمیان، اس کو نہ کاٹا جائے، یہاں تک کہ جو خون بہہ رہا تھا وہ سارا کا سارا بہہ جائے اور وہ رک جائے، پھر اس کے بعد اس بڑی رگ کو کاٹا جائے، تاکہ پھر کیونکہ اس کے کٹنے کے بعد جانور پھر بالکل ٹھنڈا ہو جاتا ہے، اس کی جان نکل جاتی ہے، تھوڑی بہت ہوتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے۔ تو جانور جب بالکل ٹھنڈا ہو جائے اس کے بعد پھر اس کی کھال کو اتارا جائے، جلد بازی نہ کی جائے، البتہ سہولت کی وجہ سے جو ایسے ہی جانور کو ذبح کرتے ہیں وہ گرم ہوتا ہے، جب گرم ہوتا ہے تو بعض لوگ ایسا کرتے ہیں تیزی کے ساتھ اس کی کھال کو اتارتے ہیں، کیونکہ اس وقت کھال اتارنے میں آسانی ہوتی ہے، لیکن ایسا نہیں، جانور کو اچھی طرح سے ٹھنڈا کر دیا جائے، اپنی سہولت کو نہ دیکھے، جانور کی سہولت کو دیکھے، اس کی راحت کو دیکھے، اگرچہ وہ اللہ کے راستے میں اب ذبح ہو چکا ہے، لیکن اب مستحب عمل یہ ہے کہ آپ اس کی کھال اس وقت اتاریں جس وقت وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہو، جس وقت وہ بالکل ٹھنڈا ہو چکا ہو۔ آپ جس وقت جانور کی اس کی آلودگی علائش وغیرہ اس سے نکالیں، اوجڑی ہے، آتے ہیں، گندگی ہے، تو آپ کوشش کریں اس گندگی سے ان علائشوں سے دوسرے مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، اسے کھلے میں نہ چھوڑیں،
کہ اس سے بدبو آتی رہے اور آپ کے پڑوسیوں کو تکلیف پہنچتی رہے، یہ اعضائے مسلم حرام ہے۔ آپ کوشش کریں اس گندگی کو دور پھینکیں کہ جہاں پر کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے، کسی مسلمان کو تکلیف نہ پہنچے۔ جس جانور کو آپ قربانی کے لیے خرید رہے ہیں تو میں نے جیسا کہ پہلے بتلایا وہ خوبصورت اور موٹا تازہ ہو، ہر طرح کے عیب سے پاک ہو۔ اگر کوئی جانور ایسا ہے کہ اس کا کان، اس کی دم آدھی یا آدھی سے زیادہ کٹی ہوئی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں۔ کوئی جانور ایسا ہے جو پورا کا پورا خارش میں مبتلا ہے اور خارش کی وجہ سے اس کی جلد سڑ رہی ہے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو قربان گاہ کی طرف جگہ پر یعنی ذبیحہ کی جگہ پر خود چل کر نہ جا سکے تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کی عقل بگڑ چکی ہو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جو بالکل اندھا ہو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ایسا جانور جس کے سینگ ٹوٹ چکے ہوں 1/3 سے زیادہ تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز ہے۔ اور ایسے جانور جس کے سینگ اکھڑ چکے ہوں اور اکھڑنے کے بنا پر دماغ پر اثر پڑ چکا ہو تو ایسے جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ تو یہ کچھ شرائط ہے اس جانور کے بارے میں۔ تو ایسے جانور اللہ کے راستے میں چونکہ آپ پیش کرنے جا رہے ہو بادشاہوں کے بعد حقیقی بادشاہ کے سامنے، پوری دنیا کے مالک و خالق کے سامنے، تو آپ اس کے سامنے بہترین تحفہ، قیمتی تحفہ، خوبصورت تحفہ، خوبصورت ہدیہ قربانی کے جانور کی صورت میں اللہ کے دربار میں پیش کرو۔ گھٹیا چیز پیش نہ کرو، اللہ کے راستے میں اعلیٰ چیز پیش کرو۔ اللہ آپ سے قبول فرما لے گا اور قیامت کے دن آپ کے لیے اس کو مغفرت اور بخشش کا ذریعہ بنا دے گا۔ تو عید کے دن عید کی نماز، عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے نوافل وغیرہ پڑھنا یہ جائز نہیں، نہ مردوں کے لیے نہ عورتوں کے لیے، یعنی اس محلے کی عورتوں کے لیے جس محلے میں عید کی نماز ادا کی جاتی ہے تو اس محلے کی عورتیں ان کے لیے بھی نوافل وغیرہ پڑھنا جائز نہیں ہے۔ اور اس مسجد میں نماز پڑھنے والے لوگوں کے لیے عید کے نماز سے پہلے بھی اور عید کے نماز کے بعد بھی اس مسجد یا عیدگاہ میں نوافل وغیرہ پڑھنا جائز نہیں۔ ہاں عید کے نماز پڑھ لینے کے بعد گھر میں آ کر پڑھنا چاہیں تو پڑھ سکتے ہیں، یا عید کے نماز سے پہلے قضا نماز کوئی رہتی ہے اسے پڑھنا چاہتے ہیں پڑھ سکتے ہیں، تلاوت قرآن کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں، ذکر و اذکار کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں۔ اور عید کے نماز آپ کوشش کریں صبح سویرے آئیں، سب سے پہلے مسجد میں پہنچیں عید کی نماز کے لیے، اور جب امام صاحب عید کی نماز پڑھا لے تو جمعہ کے دن جمعہ کی نماز سے پہلے خطبہ پڑھا جاتا ہے، 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں، جبکہ عید کے دن عید کی نماز کے بعد 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں۔ اور عید کی نماز میں جو 2 خطبے پڑھے جاتے ہیں وہ سنہ مسنون ہے، اور ان کے خطبوں کے بعد پھر دعا ہوتی ہے۔ اور چونکہ یہ خوشی کا دن ہے اور خوشی کی بنا پر ایک دوسرے کو مبارکباد دینا اور ملنا ملاقات کرنا یہ مستحب عمل ہے، مستحسن ہے، ایک دوسرے سے ملاقات کرنا، عید کی مبارکباد دینا یہ مستحسن عمل ہے۔ تو یہ چند ایک باتیں تھیں، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ